ایک دیہاتی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے اندر گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہو کیا کہتے ہو؟ دیہاتی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر بن جاؤ گے۔ اس دیہاتی نے حضور کی خدمت کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ اس دیہاتی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت بن جاؤ گے۔ اس دیہاتی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اچھا آدمی بن جاؤ گے۔ اس دیہاتی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، عادل بن جاؤ گے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دو، طاقتور بن جاؤ گے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے دربار میں خاص درجہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کثرت سے ذکر کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں خاص درجہ پا لو گے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رزق میں کشادگی فراوانی چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ باوضو رہا کرو، رزق کے اندر برکت ہوگی۔ میرے آقا کی بارگاہ کے اندر اس دیہاتی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حرام کھانا چھوڑ دو، دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی۔ میرے آقا کی خدمت میں اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جنابت کے بعد فوراً غسل کیا کرو، انشاءاللہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے پاک ہو کر ملو گے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنا چھوڑ دو، اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں پر رحم کرنا شروع کر دو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ حضور کی خدمت کے اندر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، زنا سے بچو۔ اس نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کو محبوب بنا لو، انشاءاللہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤ گے۔ اس نے عرض کی، اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فرائض کا اہتمام کرو۔ اس نے عرض کی، احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اللہ کی اس طرح بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کی، کیا چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آنسو، عاجزی اور بیماری۔ عرض کی، دنیا کی مصیبتوں
سے کیا چیز صبر کرنے پر ملے گی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اگر دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرو گے۔ اس نے عرض کی اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ حکم فرمایا چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا برے اخلاق اور بخل۔ اس نے عرض کی سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق، تواضع اور صبر کرنا سب سے بڑی اچھائی ہے۔ آخر میں اس نے عرض کی اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کے غصے سے بچ جاؤ گے۔ کنز العمال اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث مبارکہ مفہوماً جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اس حدیث مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ سنیں، شیئر کریں اور لائک کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کس طرح کی لگی، تاکہ آئندہ بھی میری آنے والی جو ویڈیو ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا نگہبان ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔